بات ہے وہ ہے the canon of the Bible. کافی بات ہے، کافی بات. کینن کا مطلب ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے قانون. گھر میں اگر باپ کا روپ نہ ہو بچوں پر تو کیا کام ہوتا ہے؟ گھر کی بات کر لیں، چرچ کی بات کر لیں، بیچ ہاؤس کی بات کر لیں، جہاں پر آپ کام کریں اس کی بات کر، فیکٹری کی بات کر لیں، کسی جگہ کی بات کر لیں، مدارسوں کی بات کر لیں. اگر کسی جگہ پر قانون یا ضابطے نہ ہوں تو وہ ادارہ چل نہیں سکتا. یہاں تک کہ اگر میاں بیوی نے بھی اندر نہ میاں تنخواہ لے کے آیا ہے جیسا ابھی پڑھی ہوتی ہے 10 بات کی سے بات کری سمجھ کے حضرات میں گاڑی پڑی ہے ذرا ہاتھ کھینچ کی ذرا بات کر دی. اگر وہ اپنا ہاتھ کو کھلا کرتے ہیں تو پھر ختم ہو جاتا. تو بیوی کو اب میاں کی بات کو سمجھنا ہے، یہ ایک ضابطہ بن گیا ہے. بیوی کو اپنے میاں کی بات سمجھنا ہے، ٹھیک ہے تنخواہ آتی ہے پورا مہینہ ہم سے جاتا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے اس اصول میں ذاتی ہے کس طرح میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے، بچوں کی اسٹڈی کی ہے، یہ وہ سب کچھ ہے. ایک لفظ لکھے کینن آف دا بائبل، بائبل کا قانون یا کینن. قانون کی بات نہیں، یہ کینن کی بات ہے. جب آپ سنا کینن آف دا بائبل، کینن CANON، ٹھیک ہے، CANON، کینن آف دا بائبل. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام کتابوں کی فہرست جو بائبل میں لکھی ہوئی. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے اور چونکہ آپ قاری ہیں، کلام کے قاری ہیں، آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کینن آف دا بائبل، اور یہ ہے بائبل مقدس کی کتابوں کی جو فہرست ہے، یہ وہ ہے. چلے جی نکالیں، چلا فہرست نکالیں. شروع میں جو ہے اچھا یہ بات تھوڑی موٹی ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو، کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں گا، کچھ آپ نے رابطہ کی پڑھنی ہے اس میں اور لکھنا ہے کہ اس میں کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے. جب پہلا کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پر عہد نامہ عتیق فہرست میں، ٹھیک ہے، یہ فہرست ہے شامل ہوتی ہے. دس از کینن آف دا بائبل، کینن آف دا بائبل فہرست کتابوں کی. پہلے ہے اس میں تواریخی کتابیں، یہ تقریم سے لے کر ایسر تک یہ تواریخ کی کتابیں آتی ہیں، تقریم سے لے کر ایسر تک. لیکن ان میں بھی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں توریت، اس کو کہتے ہیں موسیٰ کی کتاب. کیونکہ جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اس کا جو ہیرو ہے، پہلی 5 کتابوں کا ہیرو جو ہے وہ موسیٰ ہے. اور پہلی 5 کتابوں کا جو مرکزی جو عنوان ہے نا وہ ہے خروج، مصر سے خروج اور پورے سینا پر لاتا ہے. یہ سارے کتابیں پہلی 5 کتابیں ہیں. باقی تاریخ کیونکہ بادشاہ اس میں آتی ہیں اور پھر صدقے آتی ہیں، نبوکدنصر بادشاہ جو بھی کرتا ہے سارا ملوک کی، یا بادشاہ جو بادشاہ شاؤل آتا ہے، پھر داؤد آتا ہے، پھر سلیمان آتا ہے، سلیمان کے بعد 70 تقسیم ہو جاتی ہے، پھر ساری تاریخ اس میں آتی ہے. یہ ہے تاریخی کتابیں. دوسری ہے حکمت کی کتابیں، 7 کتابیں ہیں، ایوب، مزامیر، انصاف، جامع، نصیب، حکمت اور یشوع انصراف. یہ کتابیں جو ہے اس کو کہتے ہیں حکمت کتابیں. اس میں پہلے میں آپ کو یہ کتابیں ہیں، اس میں ہر ایک کتاب کے بارے میں ایک لفظ میں آپ کو یہ لائن بتاتا ہوں کہ یہ کتابیں کیا پیغام دیتی ہیں. جو دور کی ایوب کی کتاب ہے، ایوب کی کتاب حکمت کی کتاب ہے. اس کتاب میں راست باز لوگ کیوں دکھ اٹھاتے ہیں اس پر زور دیا گیا. مجھے کون بتائے گا کہ ایوب کا گناہ کیا تھا؟ کیا تھا گناہ سے؟ راست باز تھا وہ. میں آج کہیں بیٹھا ہوا تھا، آج بھی کل فادر سنی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ ایوب کی بات میں نے بتائی، جب اس کے بیٹیاں جانور سب کچھ مر جاتے ہیں، سب کچھ یہاں تک کہ اس کے اپنے جسم میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے دوست آتے ہیں، 3 دوست آتے ہیں اور
یہ ایوب کی اور اس کے دوستوں کی جو دکھ ہے، گہرائی دیکھیے اس کی، گہرائی دیکھیے اس کی. 7 دن تک وہ کٹھے بیٹھے پر اس سے بات ہی نہیں کی. نہ ایوب بولتا ہے اور نہ اس کے دوست بولتے ہیں. کتنی تکلیف میں ہوئی ہے. 7 دن تک بولے ہی نہیں. بس دیکھ رہے ہیں، ایوب کو دیکھتے ہیں. بس ایوب ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایوب کو دیکھ رہے ہیں. کیا کہنا پڑا کہ اندر ہی اندر سوچتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے اپنے آپ کے ساتھ، پر انہیں بات نہیں کی 7 دن تک. 7ویں دن کا خاموشی توڑتے ہیں وہ. تو کیا تھا اس کا گناہ، کیا تھا قصور، کیا تھا کہ وہ راست باز تھا. غلطی کیا تھی اس کی؟ راست باز. بس اسی میں نہیں. شیطان نے کہتے ہیں کہ جب میں دیکھ کے آیا ہوں تو اپنا ہاتھ بڑھا دوں تیرے منہ پہ تیرے خلاف ہوگا. تو اس ساری کتاب کا جو نچوڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ راست باز انسان کیوں ٹکراتے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور ان کی ثابت قدمی، وفاداری اور اپنے خدا کا بھرپور فضل اس کی بات کی گئی ہے. مزامیر 150 زبور ہے، اس میں 150 زبوروں میں خدا اور انسان کا جو رشتہ اس کو بیان کیا گیا ہے. داؤد بادشاہ، اچھا داؤد کا نام نبی نہیں تھا، داؤد صرف بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، داؤد کیا ہے؟ صرف بادشاہ. نبی نہیں تھا. اگر نبی ہوتا تو خدا اس کے پاس ناتان کو نہ بھیجتا. جب داؤد کہتا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، میں یہ کروں گا، تو خدا نے کیا کیا اس کے پاس ناتان کو بھیج دیا. نبی تھا تو اقرا میرے فادر نے کہتے کیا تجھے وقت گھر بنائے گا؟ تم بنائے میرے پاس، تم بنائے گا؟ نہیں، میں تیری گھر بناؤں گا، میں کروں گا. تو جو سارے زبور ہیں، سارے زبور اس میں داؤد ہے، خدا کی پرستش بھی کرتا ہے، اس کی حمد بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ خدا کو بیان کرتا ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ میری صفت ہے، میری ڈھال ہے، میری چھپنے کی جگہ ہے. اور جب پوری ہڈی کی بیوی کے ساتھ شادی کرتا ہے یا ہم استری کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ چھٹکی مل گیا خدا کہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں انسان ہوں، مجھے خدا ہے نا، مجھ سے زیادہ چھٹکی مل ہے خدا. سور وچ اپنے کہتے ربا دیوی نستا، تو وہ اپنے انسان ہونے کا اقرار کرتا ہے. میں کمزور ہوں، گنہگار ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے ہو گیا ہے، اے خدا نے تو مجھے معاف کر دے. پھر زبور میں یہ ساری بات آتی گئی ہے کہ زبور میں داؤد جو ہے، داؤد بادشاہ خدا پر اپنے توکل کا، اپنے بھروسے کا، یقین کا وہ بات کرتا ہے. اس بات پر بھی وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ میری ڈھال ہے، میری صفت ہے، چھپنے کی جگہ ہے، وہ میری پناہ گاہ ہے اور وہ بادشاہ ہے، مجھے میری کمزوری میں طاقت ہے. ساری باتیں ایسی ہیں جو ان زبوروں میں لکھی ہوئی ہیں. الغرض زبور جو ہے 150 یہ خدا اور انسان کا جو رشتہ ہے اس کی ایک بہت خوبصورت تصویر ہے، وہ بیان کرتا ہے. انصاف کی کتاب، حکمت کی کتاب ہے. یہ جو انصاف کی کتاب ہے یہ انسانی مشاہدات کی ایک نچوڑ ہے. ایک کہاوت میں بولوں گا، سب دن ہم بتائیں کہ میں مغربی تعلیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب دن ہم بتائیں کہ میں مغربی. اچھا یہ جو محاورے ہیں نا، محاورے یہ بس ایسے بنتے یا انسان جو ہے انصاف کی کتاب یہ ایسے نہیں بنتی. ان کے پیچھے سالوں سال کی اسٹڈی ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے. کس جانے جملہ بنتا ہے؟ ایک جملہ بنانے میں بڑے بڑے سال اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. بولیا کا کام بنانا ہے، کوٹ سکانا، یہ جو جملے بنتے ہیں نا یہ ایسے نہیں بن جاتے. ان کے پیچھے ایک ریسرچ ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، کس جانے کی باتیں ہوتی ہیں. انصاف کی کتاب ہے، انصاف کی کتاب یہ انسانی مشاہدات کا گہرا اور بہترین نچوڑ ہے جس کی حکمت سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے. انسان جو پڑھتے ہیں آپ کسی کو انکار نہیں ہے. جاننے کی کتاب دعویٰ ہے اس میں دنیا بھگلا ہے، انسان بھگلا ہے اور اصل چیز کا خدا کی بات حقیقی زندگی ہے. ہر چیز باطل کی باطل ہے، یہ اس کا نچوڑ ہے. نشید الراشی حکمت کی اگلی کتاب یہ خدا اور انسان کی جو محبت ہے اس کو بیان کرنے کے جو تشبیہ یا جو شبیہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے مرد اور عورت کی محبت. اس کے ساتھ وہ ڈائلاگ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا
محبوب ہے اور ہم اس کی محبوبائیں ہیں، ہمیں پیار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو پڑھ سکتے ہیں کہ نصیر الرشید میں حکمت کی کتاب، اس میں ظاہر ہے کہ حکمت کی باتیں ہوئی ہیں ساری جو پڑھ سکتے ہیں. یوسف بن سراج اس کا مصنف یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی سارے فلسفے ایک طرف اور خدا کا منصوبہ ایک طرف. سارے فلسفے ایک طرف، خدا کا منصوبہ ایک طرف. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب بابل کا برج بن رہا تھا، بابل کا برج بن رہا تھا تو کیا تھا؟ اینٹیں بھی لے کر آؤ، نالے بھی لے کر آؤ، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی. ہم نے برج بنانا ہے. تو خدا نے جب زبان میں پتہ ڈالا اس لیے نہیں کہ خدا ڈر گیا تھا کہ تم تک پہنچ جائیں گے. خدا ڈرا نہیں تھا. خدا اس بات کے لیے سوچتا ہے کہ یار ساری زندگی میں یہ قومیں ذرا مر جائیں گی، مٹ جائیں گی، پر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے گی. تو خدا نے اس بات میں پتہ ڈال دی کہ ٹھیک ہے داخل ایسا کام کیا. ساری کوششیں ساری کام یہ کہتا ہے مٹی لے کے رات کو بڑے ٹورسٹ کی جان لیا، وہ کہتا ہے پانی لے کے آ تو کی جان لیا اور یہ پڑھ کے کوئی اور پانی ہوگی. تو سارے انسان کی حکمت، سارے فلسفے ایک طرف، خدا کا منصوبہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ بس سارے کام ختم. خدا کے منصوبے کے آگے انسان کی کوئی نہیں چلتی، اس میں بیان کیا گیا ہے. اوکے جی چلیے ہم اب آخری پوائنٹ پر ہے نئے اہداف نکالیں. نئے اہداف نکالو. یہ میرا واقعی میرا آخری پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے کینن آف دا بائبل نکالیں. کینن آف دا بائبل اس کے نئے اہداف میں آتے ہیں. نئے اہداف آگے کس کے ساتھ نکال لیا شاباش. اور جنہوں نے ہاتھ پڑا نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں کرتا. کینن آف دا بائبل دکھائیں گے. کینن آف دا بائبل کون دکھائے گا مجھے؟ شاباش. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. والے کو مبارک ہو. آپ کو بات کر رہے ہیں. اوکے جی اس میں 27 کتابیں ہیں. آپ کے نالج کے لیے میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو. چاروں اناجیل جو ہیں، چاروں اناجیل یہ انجیل متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، سب کا ماخذ ایک ہی ہے اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ سارے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں. یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اس کا معجزات کرنا، زندگی کے بارے میں یسوع مسیح کا مصلوب ہونا اور جیتنا اور پھر آسمان پر جانا، یہ سارا اس کے بارے میں ساتھ یہ چار انجیل ہیں. لیکن چاروں انجیل میں ایک چیز جو بالکل فرق ہے وہ ہے لوقا کی انجیل. لوقا انجیل اس مقدسہ مریم کے بارے میں بھرپوری کے ساتھ لکھا ہے جو نہ متی میں ہے، نہ مرقس میں ہے، نہ یوحنا میں ہے. کیوں؟ فرشتے کا پیغام وہ دکھاتا ہے. فرشتہ آتا ہے، سلام پیش کیا، وہ گھبرا گئی. اچھا یہ ساری باتیں اس لیے لکھی گئی. ایک روایت کہتی ہے کہ لوقا اپنی انجیل میں یہ باتیں اس لیے لکھ رہا ہے کیونکہ اس کو مقدسہ مریم کو ذاتی طور پر ملنے کا موقع ملا. لوقا مقدسہ مریم کو ملا تھا، یہ نہ گھبرا گئی اور کہا یہ کیسے ہوگا، یہ معاملے کے ڈائلاگ کیسے نکلے. یہ معاملے بتایا ہوگا اس کو. جب فرشتہ آیا تو میں گھبرا ہی نہیں، مجھے پسینہ آ گیا، میرے پیروں سے بھی نکل گئی. پھر میں حالانکہ کا سبزی تیسرا نکل رہا ہے، ایک اور پیغام مل جائے تو حاملہ ہوگی، میرے بیٹا ہوگا. تو یہ فرق اس میں ہے. متی مرقس اور یوحنا میں نہیں ہے. لوقا جس میں لکھتا ہے تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. تو یہ چاروں انجیل جو ہیں ان کا جو مرکز ہے وہ یسوع ہے. ان کی زندگی معجزات، موت اور مردوں میں سے جیتنا بھی سارا اس کے اندر آتا ہے. اچھا جی اس کے بعد کیا کتاب آتی ہے؟ رسولوں کے اعمال. اگر میری زبان سے اگر غلطی سے نکل جائے کہ یہ پانچویں انجیل ہے تو آپ کیا کہنے سے کریں؟ صحیح بھی غلط ہے. اس میں سارا ذکر کس کا ہے؟ یسوع کا ہی ہے. یسوع کا ہی ہے. اسی کے نام سے وہ عظیمت کھا رہے ہیں، اسی کا پرچار کر رہے ہیں. دمشق جا رہا ہے، شاؤل جا رہا ہے. کس کا سموہ ہوا تھا؟
یسوع بولتا ہے اے شاؤل تم نے کیوں دکھ دیتا ہے؟ تو کون ہے؟ میں یسوع ہوں، تم نے دکھ دے رہا ہے۔ تو ہم کہتے تو نہیں اس کو، کہتے تو نہیں ہے رسولوں کے باپ ہے، ان کے کام ہے، اور اگر ہم کہہ بھی دیں یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہیں؟ یسوع کے بارے میں۔ اوکے آگے بڑھتے ہیں۔ خطوط مقدس پولس رسول کے 13 خطوط ہیں، اور ان کو میں 3 کیٹیگری میں تقسیم کرنے لگا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا، ساتھ نہیں رہتے۔ پہلا ہے بشارتی خطوط، پہلے میں اس کا نام سن لے گا، کیونکہ میرا دیکھیں، سب دیکھیں میرا دیکھیں۔ پہلے ہے بشارتی خطوط، پھر ہے قید خانے سے خطوط، اس کے بعد ہے پاسبانی خطوط۔ بشارتی خطوط اور پھر قید خانے سے خطوط اور پھر ہے پاسبانی خطوط۔ پہلے ہڈی لکھیں بشارتی خطوط، لکھیں بشارتی خطوط، یہ 6 ہیں، 6۔ پہلا اور دوسرا سالونیکیوں، پہلا سالونیکیوں اور دوسرا سالونیکیوں۔ رومیو، تیسرا ہے رومیو، چوتھا ہے غلاطیوں، پانچواں ہے پہلا کرنتھیوں اور چھٹا ہے دوسرا کرنتھیوں۔ یہ 6 خطوط ایسے ہیں جو بشارتی خطوط ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بشارتی خطوط، بشارتی خطوط، پہلا سالونیکیوں، دوسرا سالونیکیوں، رومیو، غلاطیوں، پہلا اور دوسرا کرنتھیوں۔ یہ وہ خطوط ہیں جہاں پر رسول نے کلیسیا جب بنائی تھی، اس کے بعد نکلے گا تو وہ نصیحت دے کرتا ہے، ایمان کی مضبوطی دیتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے کہ بس اس سے نہیں جاتی۔ دوسرا ہے قید خانے سے خطوط، قید خانے سے خطوط، یہ 4 ہیں جو 3 بار جو پولس کو ہم قید خانے میں گئے تھے، تو ہے وہ جیل میں، قید خانے میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، شاید ہاتھوں میں بھی ہتھیلیں لگی ہوئی ہیں، پر پھر بھی وہ خط لکھ رہے ہیں، پھر بھی خط لکھ رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فلپیوں کے نام خط، فلپیوں کے نام خط، فلپیوں، کولوسیوں، افسیوں اور فلیمون۔ فلپیوں، کولوسیوں، افسیوں اور فلیمون کے نام خط، یہ جیل خانے میں لکھے ہوئے تھے۔ بات کیا کرتے ہیں؟ وہ دکھ میں، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، کہتے ہیں خوش رہو، پھر میں کہتا ہوں خوش رہو، ہے تو قید خانے میں، پر باتیں کرتے ہیں خوشی کی، شادمانی کی، یسوع کے نام میں خوش رہو۔ یہ دکھوں کو بھی مت یاد کرو، بھول جائے دکھوں کو، یسوع کے نام میں خوش رہو۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جو لکھے گئے ہیں قید خانے سے، اور بات کرتے ہیں خوشی کی اور شادمانی کی بات کرتے ہیں۔ آگے ہے پاسبانی خطوط، پاسبانی خطوط 3 خط ہیں یہ، پہلا تیموتھوس، دوسرا تیموتھوس اور تیتوس کے نام پر۔ یہ پاسبانی اس لیے ہوتے ہیں کہ جب بشپ بیلی تمام پیسے میں بات کرتے ہیں نا، تو یہ پاسبانی خط ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے کی طرف سے آتا ہے۔ تو تیموتھوس اور تیتوس یہ کوشش کرتے تھے، ساتھی تھے اس کے، آپ کے ساتھ میں، تو وہ انکریج کرتا ہے کہ شاباش اچھا کام کرتے تھے، مضبوط کرو، مجھے تو ایمان ہے، ایمان یاد آ رہا ہے، بڑی نیک عورت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جو کام تم نے ملا ہے نا تمہیں بڑی ایمانداری سے کام کرنا ہے۔ یہ انکریجنگ خطوط تھے تیموتھوس کے لیے اور تیتوس کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے جو خطوط ہیں یہ بطرس خطوط ہیں، بطرس کا خط ہے اور یہوذا کا خط ہے، یوحنا کا خط ہے، اس میں عمر کی بات لکھی ہے۔ آخری بات کون سی ہے؟ مکاشفہ کی مکاشفہ، نبوت کی کتاب۔ چلیے وی کم ٹو دی اینڈ۔ مکاشفہ کے بارے میں لوگوں کا بڑا ایک عجیب سا تصور تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہ پڑھے ہو، کیوں؟ لیکن جادو سے ایک جادو ہے، ایک کتاب نہ پڑھے ہو، کیوں نہ پڑھے ہو؟ جب پڑھتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر گھوڑوں کی بات ہے، مہر کی بات ہے، اور پھر یہ جو چراغ بادل کی بات ہے، اژدہا کی بات ہے، خاتون کی بات ہے، نیا آسمان، نئی زمین، دوسری موت کی بات ہے، فردوس کی بات ہے، یہ سارے کیا ہے یہ؟ سو دس از دی بک آف ایسکیٹالوجی جو آگے ہونے والا ہے۔ لیکن جو اس کا مرکزی جو ہے کام وہ یہ ہے کلیسیا کو مضبوطی دینا، کیونکہ اس میں کلیسیا کی جو 1000 سال کی مستعد کی گئی ہے، یہ جو مصیبتیں، جو دکھ، جو تکلیفیں ان پر آئی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ رومی بادشاہوں نے
مسیحوں کو بڑی بڑی حیثیت دی، بڑی بڑی حیثیت. جیسے آج کل جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ سارا اسٹیڈیم بھرا ہوتا ہے، دو ٹیمیں کرکٹ کھیلتی ہوتی ہیں، سب لوگ بڑے محسوس ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کیا تھی ریفریشمنٹ، کیا تھی ڈیکوریشن، شیئر لے کر جو سارا جو اسٹیڈیم تھا تو سادہ اسٹیڈیم شیئر لے کر آؤ گی اور مسیح کو آگے پھینک دو، مسیح کو پھینک دو. جب مسیح لوگ بھاگتے تھے جان بچانے کے لیے، اب شیر پیچھے بھاگتے ہیں وہ خوش ہوتے تھے. وہاں سے واہ کیا مزہ آ رہا ہے، دوڑ دیکھو مسیح کی دوڑ دیکھو، اور شیر نے دبوچ لیا، واہ واہ تالیاں تالیاں. یہ ان کی ایک ریلیشن تھی. کیا راستوں میں بانس لگا کر مسیحوں کو باندھنا، اس کے اوپر زندہ کو تیل ڈال کر ان کو آگ لگا دینا، برننگ طور کے لیونگ طور کے. تو ہر طرح کی جو اذیت دی گئی تھی اس کا ذکر ہے، اور یہ تمام باتیں ایسی کی گئی ہیں اشارتاً تاکہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ ایمان کی مضبوطی ملے، خوشی ملے. کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ جو مسیح کا نام لے گا زبان کاٹ، جو مسیح کا نام سنے گا کانوں میں سیسا ڈال دو. بہت بڑی دیتی. اور یہ کہتے ہیں نا ڈونگری کا بیٹا گنگا جانتا ہے، ڈونگری کی ماں جانتی ہے. چلا آپ نے کبھی جی جو ڈونگا ہوتا ہے نا ڈونگا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، ماں سمجھاتی اس کو. میرا مطلب کی کہہ رہے ہیں ڈونگے کی رمضان ڈونگے کی اس کی زبان ایسی ہوتی ہے. یہ زبان ایسی تھی جو صرف اور صرف مسیح کو سمجھ پاتی تھی. اس لیے کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ چراغ خان ہیکل کا ذکر آتا ہے، قرآن اعلان کا بڑا ذکر میں آتا ہے. اور جو پڑھنے والے مسیحی تھے نا وہ سمجھ لیتے تھے کہ اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. لیکن آخر میں کیا ہے؟ ثابت کرو رہیں گے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا. یہ ثابت کرتی وفاداری اور مضبوطی کا ایک پیغام تھا. اور پھر نئے آسمان کی بات ہے، نئی پرواز کی بات ہے، نئی زندگی کی بات ہے، مگر ان کے لیے جو اپنے ایمان میں وفادار رہیں گے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. ہم نے قائرانہ انداز میں تقریر کو پڑھا ہے، اور میں نے بتایا آپ کو یہ بائبل یہ بہت بڑی چٹھی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو خدا کے اندر سے نکلی ہیں، خدا کا روح ہے، کلام مقدس سے خدا کا کلام باتیں اس کی ہیں. کہ 2 عہد نامے، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ. اور پرانے عہد نامے میں ہم نے 9 عہد پڑھے ہیں جو میں نے آپ کو لکھوانی ہے، جو میں نے بتا دی ہے وہ سمجھ لگی آپ کو. جو میں نے صرف لکھوائے ہیں آپ گھر پڑھ سکتے ہیں. اور پھر نئے عہد نامے میں نئے اور اپنی عہد میں یہ میرے خون کا پیار ہے جو دنیا کی ذات میں آ گیا. اور پھر ہم نے آگے خطوط پڑھ لیے، بشارتی خطوط، قید خانے سے خطوط اور پاسپاری خطوط. اور پھر آپ نے مکاشفہ کو پڑھا ہے. اور یہ جاننے کے لیے یہ جانا ہے کہ ہمیں حالات کیسے بھی ہوں، پاکستان کے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے. اور ہم نے زندہ کلام پڑھنا ہے. کلام سنتے ہیں تو کلام بن جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو برکت دے اور آپ سب کو